اچھا، جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے اس بات کی ریئلائزیشن اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے کہ الفاظ کے اندر اپنی ایک انہیرنٹ پاور ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے، ایک زندگی ہے الفاظ کی، کہے سنے ہوئے الفاظ. اور کئی دفعہ وہ الفاظ بھی آپ کو یاد نہیں رہتے لیکن ان کے ساتھ جڑا ہوا احساس یاد رہتا ہے. شاید ایک بڑی مشہور امریکن ایکٹیوسٹ اور پوئٹ مایا اینجلو نے لکھا تھا کہ کوئی شخص بھول سکتا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، لیکن آپ نے اس کو محسوس کیسا کروایا تھا یہ وہ کبھی نہیں بھولے گا. یا جیسے مستنصر حسین طارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ دریا کے پانی اور آنسو میں فرق احساس کا ہے. تو ہم ان تمام احساسات کا ایک مجموعہ ہیں. مجھے بڑا گمان تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں اور میں ایک بڑا اچھا انسان ہوں اور میں دوسروں کی دیکھے مدد بھی کرتی ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے. لیکن آج سے 4.5 پونے 5 سال پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھرم بھی ٹوٹا. اور جب ہماری زندگی سے ایک ستون ہلتا ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں. اور وہ خود شناسائی یا وہ جو سیلف اویئرنیس ہے اس کی ایک بڑی شدید کمی مجھے محسوس ہوئی. کچھ لوگوں کے پاس شاید یہ گفٹ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت خاص طور پہ یہ محسوس ہوا کہ مجھے اپنی بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی. 4.5 پونے 5 سال پہلے میرے والد صاحب کو ڈائگنوسس ملا تھا MSA کا، جو ہے ملٹی سسٹم ایٹروفی. یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں انسان کا ذہن اور جسم بتدریج مفلوج ہوتا چلا جاتا ہے. ہم نے ایک سورج جیسی پرسنالٹی، چمکتی دمکتی، اور وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھے، اپنی بیماری بہت بہتر طریقے سے سمجھتے تھے. انہیں ایک سورج ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسے دیکھا ہے جیسے ایک آسمان پہ اندھیرا سا چھا گیا ہے. بہت دفعہ دل چاہتا تھا کہ کاش یہ ایک کلیکٹیو نائٹ میئر ہو اور ایک دم ہمیں جاگ آئے اور ہم دیکھیں کہ وہ ہو یہ تو ہم ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہے تھے، یا کوئی دعا کام کر جائے، کوئی دوا کام کر جائے. لیکن MSA بڑا انسپائرنگ تھا اور اس وقت میں ہمیں بہت سپورٹ، بہت محبت ملی. لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو میری طرح آئی تھنک اوورسیز رہتے ہیں، اپنی فیملی سے دور جانا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں گلٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ پرائمری کیئر ٹیکر کبھی بھی نہیں ہوگے. آپ وہ فون کال سنو گے، وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ وہاں نہیں ہیں اور پھر کسی پوائنٹ پہ آپ کو سب کچھ پیک کر کے وہاں سے چلے جانا ہے. بڑا مشکل وقت تھا وہ، اور اس وقت میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں، اور شاید میں دوسرے کسی کی بھی تبھی ہیلپ کر سکتی ہوں اگر میں خود اپنی ہیلپ کر سکوں اور میں اپنے آپ کو کسی طرح سے زیادہ اسٹرانگ کر سکوں. اب میں کوئی میڈیکل پریکٹیشنر نہیں ہوں، نہ میں کسی کو کسی بھی چیز پر ایڈوائز کر سکتی ہوں، لیکن ایک چیز جس نے مجھے بہت ہیلپ کیا وہ یہ کتاب تھی جو میری نظر سے گزری تھی. اور آئی تھنک فار ایوری ون، ناٹ جسٹ فار سم ون گوئنگ تھرو سم تھنگ، لیکن فار ایوری ون آئی وڈ سے دس از اے گریٹ بک ٹو ریڈ. اس کتاب کا نام ہے دا میتھ آف نارمل، ٹراما، النس اینڈ ہیلنگ ان اے ٹاکسک کلچر. اور یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر گبور ماٹے نے وتھ ڈینیل ماٹے. ڈاکٹر گبور ماٹے جو ہیں وہ خود ایک ہنگیرین کینیڈین ڈاکٹر ہیں، اور بڑی ہی ایک ایمپیتھیٹک، ایک بڑی ایمانداری اور ایک بڑی آنیسٹ وائس کے ساتھ وہ یہ کتاب لکھتے ہیں. ایسے نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ کوئی وائٹ لیب کوٹ والے ڈاکٹر سے مشکل ٹرمز سن رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ایک بہت شفیق دوست آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی، اپنے کلائنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹراما آپریٹ کرتا ہے اور کس طرح ہمارے جسم کو افیکٹ کرتا ہے. میں نے یہ کتاب پڑھی تو اٹ اسٹوڈ آؤٹ ٹو می کہ میں نے اپنا ٹراما اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا کہ ظاہر ہے جب ایک پیرنٹ چلا جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا پرائمل لاس ہے، اور آپ جتنے مرضی انڈیپینڈنٹ ہوں لیکن ایک پیرنٹ ہی ہوتا ہے، اور وہ آپ کا ایک پلر ہوتا ہے آف اسٹرینتھ. مجھے کبھی بھی بچپن میں جب میں بہت بھی پیچھے کی طرف اپنے ذہن کو اسٹرین کروں تو کوئی ایسی میموری نہیں آتی جب وہ مجھے ناراض ہو رہے ہوں بہت زیادہ. یہ ان کا ٹیمپرمنٹ تھا، اور ساری جو رسپانسبلٹی والے کام تھے وہ میری والدہ کے اوپر آبویسلی پڑ جاتے تھے، کیونکہ پاپا واز آلویز دا ویری لائٹ ہارٹڈ پیرنٹ. اور مجھے یاد ہے کہ آئی واز ان مونٹیسری، میں نے وہ 1-2 سال UK میں کیے، اور جب UK سے واپس آئے تو اس وقت یہ 1 اسٹارٹ ہو رہا تھا اور بہت سارے ٹیسٹ اور ایگزامز ہوتے تھے جس کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، تو بہت بڑا شوق لگا. تو مجھے یاد ہے، بہت کلیئر میموری ہے کہ میں 5-6 سال کی ہوں غالباً، اور مجھے ماما بٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ تمہیں ریپیٹ کر لینا چاہیے.
that is the earliest memory of me facing that shock and the feeling this kind of humiliation کہ am I not good enough, کہ مجھے ریپیٹ کر لینا چاہیے. اور اس وقت پیرنٹس کو بھی یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں اسٹرائک کرتی تھیں کہ اس کو ہم ایک بڑا ہوا نہ بنائیں یا کچھ کریں. اینڈ آئی آلویز ریممبر مائی فادر از کمنگ بیک فرام ہز پریکٹس اینڈ سیئنگ کہ چلو چھوڑو سب کچھ, لیٹس گو آؤٹ فار اے ڈرائیو. اور اس طرح کی بے بہا میموریز کہ سڈنلی مائی فادر وڈ اوپن دا ڈور, اور جو اسٹریس ہوتا تھا, اسٹرین ہوتا تھا, ایک فیلنگ آف انیڈیکویسی ہوتی تھی, وہ غائب ہو جاتی تھی. اور پاپا کوڈ بی دیٹ فن لونگ پیرنٹ, بیکاز جو دوسرا پیرنٹ تھا وہ کانسٹنٹلی ہر چیز کی سیریس رسپانسبلٹی بھی ساتھ ساتھ لے رہا تھا. لیکن پاپا واز دا فیس آف جوائے اینڈ فن ان آور ہاؤس. تو محبت اپنی جگہ ہے, لیکن جب زندگی میں خوشی, بے بہا خوشی محسوس کی, تو کہیں نہ کہیں پاپا کو اپنے بہت قریب پایا. اور جوائنٹ فیملی سسٹمز میں اٹینشن ملنا بہت بڑی بات ہوتی تھی. ایون ان کے جانے کے بعد میں MSA کے بارے میں ہی پڑھتی رہی, میں اس ایونٹ کے اوپر ہی سٹک تھی. اس کتاب نے ایک عجیب سا دروازہ کھولا کہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ٹراما از ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو, اٹ از واٹ ہیپنس ان سائڈ آف یو اینڈ دا میننگ دیٹ یور مائنڈ میکس آف دا ایونٹ دیٹ ہیز ہیپن ٹو یو. کیونکہ اگر یہ ایک ایونٹ ہو تو پھر تو ہمارے پاس رسپانسبلٹی, ہمارے پاس کوئی ایجنسی, کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس ایونٹ کو انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں, تو پھر چانس ہے کہ ہم ایک ہیلنگ کے راستے پہ جا سکتے ہیں, اور ہم اپنی کنڈیشن یا اپنی سچویشن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ہیلنگ کو ایک بناوٹی سی ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں کر رہے, جیسے ہم بہت ساری کتابیں اور جگہوں پہ پڑھتے ہیں جہاں ایک بڑا فلاسفی سا ٹرم ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن بڑی سیلف ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہم کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں جب ہم نے اسٹرگل کیا ہو, تو اس کے لیے آپ کو اناپولوجیٹک ہونا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا مائنڈ واز جسٹ ٹرائنگ ٹو میک میننگ آف واٹ ہیز ہیپن ٹو یو. آج کل کیونکہ آف کورس سوشل میڈیا ہے اینڈ وی گیٹ ٹو سی دا بیسٹ آف پیپلز لائفز, تو ہمیں کئی دفعہ ایک شاید پریشر سب کانشیسلی بھی فیل ہوتا ہو کہ ہمیں بھی اپنا بیسٹ فیس ٹو دا ورلڈ دکھانا ہے. کہیں نہ کہیں اوتھینٹسٹی سے ایک جب بھی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, آنیسٹی سے ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ دس از ہاؤ یو آر فیلنگ, اور آپ پورٹری کچھ اور کر رہے ہیں, تو وہ ان دا لانگ رن تکلیف دہ ہی ثابت ہوتا ہے. آلسو دا فیکٹ کہ آپ کی تکلیف یا آپ کا ٹراما کسی اور کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے. دیر از نو شیم ان ٹیکنگ ٹائم ٹو ہیل, اینڈ سم ٹائمز تھنگز آر کیورڈ, لیکن ہم ہیل نہیں کیے ہوتے. اس کے لیے ایک زیادہ ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. مجھے اس بات کا احساس ہوا اس کتاب سے کہ ٹراما از یونیورسل. ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے گزرتا ہے, اور جس چیز سے میں گزر رہی ہوں اور جس طرح کی میری پرسنالٹی ہے, میں آلموسٹ اپنے آپ کو خود ہی اجازت نہیں دے رہی کہ کسی قسم کی کوئی خوشی میری زندگی میں انٹر کرے. اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو میں اس کو ہمیشہ پہلے والے جو ایونٹس تھے ان کے ساتھ کمپیئر کرتی تھی, اور انیڈیکویٹ اور انکمپلیٹ فیل کرتی تھی. اور ایک سب کانشیس آلموسٹ گلٹ فیل ہوتا تھا کہ اب میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں, یہ اجازت میں خود کو کیسے دے سکتی ہوں. اتنا اسٹرین جسم پہ اور ذہن پہ پڑ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ سرپرائزنگ ٹوڈے کہ ایسما بہت زیادہ خراب ہو گیا, اسکن ایشوز بہت چھڑنے شروع ہو گئے, جوائنٹس میں بہت پین رہتی تھی, فائبرومائلجیا کک ان کر گیا. ایموشنل وونڈز سسٹین کرتے ہیں, یا جو زخم ہمیں ایموشنلی لگتے ہیں, اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر, ہمارے ذہن پہ, ہماری ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اس سے اوور آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. تو لیٹ ناٹ مس فارچونز اور لیٹ ناٹ اے چیلنج کمپلیٹلی ڈیفائن ہو یو آر. یو کین اوور کم یور چیلنج. اینڈ اگین میں اپنی ایک لمیٹڈ ویو سے بات کر رہی ہوں. دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہت بہت بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. سو دا پرپز از ناٹ ٹو انڈرمائن, یا دا پرپز از ناٹ کہ دوسرے کی سچویشن کو اوور سمپلیفائی کر دینا, لیکن دا فیکٹ دیٹ دس بک ڈز گیو یو دیٹ ہوپ اینڈ اٹ اوپنز دیٹ ایونیو کہ آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور ہم سب بڑے یونیک ہیں, ہماری سچویشنز یونیک ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو بہت کراس سیکشنل اگزامپلس ملتے ہیں, لیکن اٹ گیوز یو دیٹ اسٹرینتھ
اٹ گیوز یو دیٹ ریزولو. اور بہت یونیک ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ بہت سملر ہیں، کیونکہ ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ایمپتھی، وی نیڈ کنیکٹڈنیس، وی نیڈ ٹو فرسٹ کنیکٹ ود آور سیلوز بفور وی کنیکٹ ود پیپل آؤٹ سائڈ. ہیلنگ کا ایک راستہ نہیں ہے، ہیلنگ کے بہت سارے راستے ہیں. جب آپ زندگی میں کسی چیلنج سے گزرتے ہیں، کسی بھی چیلنج سے، تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ یو ہیو جسٹ کراس دا برج اور اب آپ اس طرف چلے گئے اور اب آپ ہیل کر گئے اور اب کبھی آپ تکلیف محسوس نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایوری سو آفن آپ کا دماغ جو ہے وہ ریوزٹ کر سکتا ہے اس ایکسپیرئنس کو. تو وہ بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی یا آپ جو ہیں، آپ ایک گراف پہ کوآرڈینیٹس نہیں ہیں کہ اب آپ یہاں پہنچ گئے، بلکہ ایکچولی اٹس اے سیریز آف کوآرڈینیٹس. تو کبھی آپ بہت اچھا فیل کر سکتے ہیں، بڑے ہیلڈ فیل کر سکتے ہیں، اور کچھ دن ایسے بھی آ سکتے ہیں جو بڑے مشکل ہوں. لیکن ان مشکل لمحات میں بھی دیر از آلویز دیٹ ہوپ دیٹ ٹمارو میں بی بیٹر. اس کے بارے میں ہم بہت نائیو نہیں ہو رہے. کئی دفعہ پاسٹ کو ایکسپلور کرنا آن یور اون اتنا آسان نہیں ہوتا. اینڈ سو سم پیپل میں پریفر ٹیکنگ میڈیکل ہیلپ، انوالونگ پروفیشنلز ان دیٹ، بیکاز سم ٹائمز وہ چیز بڑی پینفل ہوتی ہے، وہ اتنی آسان اور اتنی سمپل نہیں ہوتی. ہم کمپلیٹلی ہیلپ لیس نہیں ہیں. تو اٹ گیوز اس اے لاٹ آف ہوپ کہ ہماری ایجنسی ہے، ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم اپنے آج کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اینڈ سبسیکوینٹلی اپنے فیوچر پہ وی ہیو کنٹرول. تو یہ ایک گریٹ سیلف ہیلپ بک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی یہ ضرور پڑھیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف ٹل دا نیکسٹ چائے.